بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد متروکات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی درویشانہ اور فقیرانہ تھی۔ دو مہینے تک گھر میں توا نہیں چڑھتا تھا، پانی اور کھجور پر گزر ہوتا تھا، کچے حجروں میں زندگی بسر فرماتے تھے، کمبل پوش تھے اور بوریے اور ٹاٹ پر بیٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا رکھا تھا جو وفات کے بعد وارثوں کے لیے چھوڑ جاتے؟ حضرت عمر ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑا اور نہ دینار اور نہ غلام اور نہ باندی اور نہ ہی کوئی شے مگر ایک سفید خچر اور ہتھیار اور کچھ زمین، جس کو اپنی زندگی ہی میں مسلمانوں کے لیے صدقہ یعنی وقف کر گئے تھے۔ عمر ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جس زمین کا ذکر ہے، اس سے 3 جائیدادیں مراد ہیں۔ جائیداد مدینہ منورہ کی جائیداد سے بنو نزیر کی زمین مراد ہے، جو حق تعالی شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور مال فیع عطا فرمائی تھی، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، اور یہ زمین برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں رہی۔ اس زمین کی آمدنی سے اپنے اہل و عیال کا سالانہ خرچہ دے دیتے، اور جو بچتا اس سے ہتھیار اور گھوڑے اور سامان جہاد خریدتے۔ خیبر کی زمین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہم میں ملی تھی، اور فدق کی نصف زمین جو فتح خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل خیبر سے صلح کرنے کے بعد حاصل ہوئی تھی۔ خیبر اور فدق کی زمینوں سے جو آمدنی ہوتی، اس کو وقتی اور ناگہانی ضروریات میں صرف فرماتے۔ یہ زمینیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھی جاتی تھیں اور تاحین حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں رہیں۔ حق تعالی شانہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ جس طرح چاہیں تصرف کریں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان زمینوں کی آمدنی سے صرف بقدر نفقہ اہل و عیال لیتے تھے، اور باقی کل آمدنی اسلام اور مسلمانوں کی ضرورتوں اور مصلحتوں پر خرچ فرماتے تھے۔ ظاہراً ان جائیدادوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف مالکانہ تھا، مگر در حقیقت متولیانہ تھا۔ یہ زمینیں اللہ کی تھیں، یعنی وقف تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحکم خداوندی اس کے متولی تھے، اس کے حکم کے مطابق خرچ کرتے تھے۔ چونکہ اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ ان زمینوں کی آمدنی سے اپنے اہل و عیال کا سالانہ نفقہ بھی دے دیا کریں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نزیر کی جائیداد سے ازواج مطہرات کا سالانہ نفقہ دے دیا کرتے تھے۔ حضرات اہل بیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ خیال ہوا کہ یہ زمینیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت اور ذاتی جائیداد تھیں، اس لیے بطور وراثت اہل بیت پر تقسیم ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خیبر اور فدق اور بنو نزیر کی جائیدادوں سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنا حصہ طلب کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے مال کے وارث ہوتے ہیں اور نہ ہمارا کوئی وارث بنتا ہے، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ سب فی سبیل اللہ صدقہ اور خیرات ہے۔ البتہ جو نفقہ اور خرچ ان میں مقرر ہے وہ بدستور اسی طرح رہے گا، اور جس کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے، ابو بکر بھی اس میں اسی طرح خرچ کرے گا، اور آل رسول اس مال میں سے اسی طرح کھائے گی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتی تھیں۔ اور خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کے ساتھ سلوک اور احسان مجھے اپنی قرابت کے سلوک اور احسان سے کہیں زیادہ محبوب ہے۔ باغ فدق کی حقیقت
باغ فدق ایک نہایت مختصر کھجوروں کا باغ تھا جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو بقدر نفقہ دے دیا کرتے تھے، اور جو باقی بچتا وہ فقراء و مساکین پر تقسیم کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور جانشین مقرر ہوئے، تو اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس امر کی درخواست کی کہ یہ باغ مجھ کو وراثت میں دے دیا جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہم انبیاء علیہم السلام کا نہ کوئی وارث ہوتا ہے اور نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ اور وقف ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر نادم یا غمگین ہوئیں اور پھر اس معاملے میں کوئی کلام نہیں فرمایا۔ باغ فدق ایک معمولی سا باغ تھا، کوئی لاکھوں یا کروڑوں کی جاگیر نہ تھی کہ جس کی نسبت یہ کہا جاتا کہ خلیفہ وقت نے اس عظیم الشان باغ کو اس لیے غصب کیا کہ خلیفہ اور اس کی اولاد اس باغ کی آمدنی سے شاہانہ اور امیرانہ ٹھاٹھ جمائے اور اس کی بے شمار آمدنی سے عیش و عشرت کا سامان مہیا کرے۔ کسی خلیفہ نے اس باغ کو اپنی اولاد کے نام بے نامہ یا ہبہ نامہ نہیں لکھ کر دیا، بلکہ مصارف شریعہ میں اس کی آمدنی کو خرچ کرتے رہے، یہاں تک کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو وہ باغ حسب دستور آپ کی نگرانی میں آ گیا، اور آپ نے بھی اس باغ کو حسب قاعدہ مستمرہ خلفائے سابقین بدستور جاری رکھا اور کسی قسم کے ذاتی تصرف کو اس میں دخل نہیں دیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس باغ کا انتظام وہی رکھا جو سابق خلفاء کے زمانے میں رہا۔ اگر حضرات شیعہ کے قول کے مطابق کہ باغ فدق اہل بیت کا حق تھا اور خلفائے سابقین نے اس کو غصب کر رکھا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس غصب شدہ چیز کو اہل حق اور اہل استحقاق کو کیوں واپس نہ کیا؟ حضرات شیعہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ باغ فدق چونکہ غصب ہو چکا تھا اور ائمہ معصومین کا طریقہ یہ ہے کہ غصب شدہ چیز کو واپس نہیں لیتے، تو حضرات اہل سنت جواب میں یہ عرض کریں گے کہ آپ کے نزدیک جیسے باغ فدق غصب ہو چکا تھا اسی طرح خلافت بھی تو غصب ہو چکی تھی، تو کیا وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معمولی چیز کو تو چھوڑ دیا اور بڑھیا چیز یعنی خلافت کو واپس لے لیا، اور اس کے غصب شدہ ہونے کا ان کو خیال نہ آیا، اور پھر ان مدعیان غصب کو یہ خیال نہیں آتا کہ خلفائے کرام نے زمانہ خلافت میں فقیرانہ اور درویشانہ زندگی گزاری اور اہل بیت عظام کو بیک وقت 50 اور 60 ہزار درہم اور دینار دیا کرتے تھے۔ ہر مرتبہ کا عطیہ کیا باغ فدق کی قیمت سے کم ہوتا تھا؟ کسی محاسب سے حساب تو کرا لیں۔ خیر اور عطایا کو جانے دو، صرف ایک مرتبہ کے عطیے کو شمار کر لو کہ جس وقت شہر بانو شہزادی ایران خلیفہ برحق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں مقید ہو کر آئیں، تو خلیفہ وقت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حصہ غنیمت دینے کے بعد تینوں کو 30,000 درہم دیے، اور اس کے علاوہ خاص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہر بانو ما زیور و جواہرات کے ان کو عطا کی، جن کا ہر جوہر اور موتی اتنا قیمتی تھا کہ ایک موتی کی قیمت سے کم از کم 100 باغ فدق خریدے جا سکیں۔ بس اگر بالفرض باغ فدق چھین ہی لیا گیا تھا، مگر جب اس کے بعد اس قدر بیش بہا عطایا اور ہدایا دے دیے گئے کہ جن سے ہزاروں باغ فدق خریدے جا سکیں، تو حضرات شیعہ ہی انصاف کریں، کیا یہ شکوہ بیجا نہیں کہ اگر کوئی شخص کسی سے 1 پیسہ لے کر اس کو 1000 دے دے تو کیا وہ مستحق شکر گزاری نہیں؟ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضی کے متعلق روایات میں جو الفاظ آئے ہیں وہ مختلف ہیں۔ بعض میں تو لفظ فغضبت فاطمہ آیا ہے،
اور بعض روایات بخاری و مسلم میں فوجدت آیا ہے، اور لفظ وجدت جس طرح بمعنی غضبت آتا ہے جو غصے پر دلالت کرتا ہے، اسی طرح بمعنی حزنت بھی آتا ہے جو حزن اور غم اور رنج و ملال پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنا حصہ میراث طلب کیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو پیغمبر کی یہ حدیث سنا دی تو عجب نہیں کہ ان کو اس طلبگاری پر ایک گنا ندامت اور رنج ہوا ہو، اس لیے کہ انبیاء و مرسلین اور اولیاء کاملین کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی ذرہ برابر بے اعتدالی یا کوئی سہو و غفلت ظہور میں آ جائے تو نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا بھول کر گیہوں کھانے پر نادم ہونا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا بے خبری میں اپنے فرزند کے لیے دعائے نجات پر نادم ہونا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قتل پر شرمندہ ہونا خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ بس عجب نہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس پر ندامت ہوئی ہو کہ میں نے لا علمی میں کیوں میراث کا سوال کیا، اگر مجھ کو پہلے سے لا نورث ما ترکنا صدقہ کی حدیث کی خبر ہوتی تو ہرگز میراث کا سوال نہ کرتی۔ اب رہا یہ سوال کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسے صدمے اور رنج کے وقت میراث کیوں طلب کی، سو جواب یہ ہے کہ معاذ اللہ مقصود مال و منال نہ تھا بلکہ تبرک نبوی اور یادگار پدری پیش نظر تھا۔ نیز رزق حلال کی طلب اولیاء اور اتقیاء کا شعار ہے، اور ظاہر ہے کہ متروکہ نبوی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مال حلال نہیں ہو سکتا کہ جس میں کسی قسم کی بھی حرمت یا کراہت کا بھی احتمال ہو۔ پس حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خیال ہوا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متروکہ مجھ کو مل جائے تو بلا شبہ رزق حلال سے بے فکری ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی دل کی تسلی کا سامان ہو۔ میراث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وغیرہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم یعنی گروہ انبیاء کے مال میں میراث نہیں، جو ہم چھوڑیں وہ سب اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات ہے۔ حکمت اس میں یہ ہے کہ خلق خدا کو یہ معلوم ہو جائے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے دعوت حق اور تبلیغ دین میں جو کچھ بھی محنت اور مشقت اٹھائی وہ محض اللہ تعالیٰ کے لیے تھی، اس سے دنیا مطلوب نہ تھی، یہاں تک کہ اولاد کو بھی اس میں کوئی حصہ نہیں ملتا۔ نیز انبیاء کرام علیہم السلام امت کے حق میں روحانی باپ ہیں، لہٰذا ان کا مال امت کے تمام افراد کے لیے وقف ہوگا، کسی خاص فرد کے لیے مخصوص نہ ہوگا۔ حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز اور عبادت میں مشغول ہیں، اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ برزخی حیات اگرچہ ہم کو محسوس نہیں ہوتی لیکن بلا شبہ یہ حیات حسی اور جسمانی ہے، اس لیے کہ روحانی اور مانوی حیات تو عامہ مومنین بلکہ ارواح کفار کو بھی حاصل ہے۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ مردے سنتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے۔ مقتولین بدر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب فرمانا صحیحین اور تمام کتب حدیث میں مذکور اور مشہور ہے۔ نیز حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کی قبر پر گزرے جس کو مرنے سے پہلے وہ دنیا میں پہچانتا تھا اور اس پر سلام کرے تو وہ مردہ بھی اس کو پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ اس حدیث کو حافظ عبد البر نے روایت کیا ہے اور شیخ عبد الحق نے اس کو صحیح بتایا ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تحقیق میت اس شخص کو پہچانتی ہے جو اس کو غسل دے اور اس کو اٹھائے اور اس کو قبر میں اتارے۔
مسند ابی یعلا میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز و نیاز میں مشغول ہیں۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن فرمایا ہے اور فرماتے ہیں کہ حیات انبیاء کے بارے میں احادیث درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اپنی قبر مطہر میں اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات اپنی اپنی قبر میں علم قطعی اور یقینی سے معلوم ہے، اس لیے کہ حیات انبیاء علیہ السلام دلائل سے ثابت ہے اور احادیث متواترہ اس پر شاہد ہیں۔ اور اس حدیث سے فقط انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات بیان کرنا مقصود نہیں، بلکہ یہ بتلانا ہے کہ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام اس حیات دنیاویہ میں مشغول عبادت تھے، اسی طرح اس حیات برزخیہ میں بھی مشغول عبادت ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام مطہرہ اگرچہ اس عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو گئے، لیکن وہی اجسام حسب سابق مشغول عبادت ہیں، اور اعمال و اشغال میں نماز کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ ایمان کے بعد درجہ نماز کا ہے، اور نماز انبیاء کرام علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ غرض یہ کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات جسمانی ہے، محض روحانی نہیں، اس لیے مرنے کے بعد روحانی حیات اور سمع اور ادراک حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ احادیث صحیحہ سے تمام افراد اور بشر کے لیے ثابت ہے، اور حدیث سے مقصود انبیاء کرام علیہ السلام کی خصوصیت اور ان کا امتیاز بیان کرنا ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ ہمارا صلاۃ والسلام آپ پر کیسے پیش ہوگا، حالانکہ وفات کے بعد آپ کا جسم بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہو چکا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے اجسام کو کھائے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اور بھی شواہد ہیں اور یہ حدیث صحیح ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ سوال اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب اس امر کی صریح دلیل ہے کہ حیات سے جسمانی حیات مراد ہے، محض روحانی حیات مراد نہیں، ورنہ اگر فقط روح مبارک پر درود کا معروض ہونا مراد ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا یہ سوال کہ آپ کا جسم تو وفات کے بعد بوسیدہ ہو جائے گا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اجساد انبیاء کو حرام کر دیا ہے، سب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ محض روح پر اعمال پیش ہونے کے لیے جسم کا محفوظ رہنا ضروری نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں یہ فرما دیتے کہ تمہیں جسم سے کیا بحث، تمہارا صلاۃ والسلام تو میری روح پر پیش ہوگا۔ محض روح پر اعمال کا پیش ہونا انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ احادیث صحیحہ سے یہ امر ثابت ہے کہ مردے کلام و سلام کو سنتے ہیں، اور بعض ایام میں ان کے اقارب کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اور سنن ابن ماجہ میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جمعے کے روز خاص طور پر مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ جمعے کا دن یوم مشہود ہے جس میں ملائکۃ اللہ بکثرت حاضر ہوتے ہیں، جو شخص بھی مجھ پر درود پڑھے گا وہ مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کیا بعد موت بھی آپ پر ہمارا درود پیش ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام کو کھائے، پس اللہ کا ہر نبی قبر میں زندہ ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ شیخ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آواز بلند کرنے کو ناپسند فرماتے تھے، اور جو شخص مسجد نبوی میں آواز بلند کرتا تو اس کو یہ فرماتے
تحقیق تو نے آواز بلند کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں ایذا پہنچائی۔ معلوم ہوا کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر مبارک میں اسی جسم اطہر کے ساتھ زندہ ہیں، اور جس طرح بحکم خداوندی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول، اس حیات دنیاویہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بولنا ممنوع تھا، اسی طرح اب اس حیات برزخیہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بولنا ممنوع ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ حال تھا کہ اگر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل مکانات میں دیوار میں کسی کیل اور میخ ٹھونکنے کی آواز حجرہ نبوی تک پہنچتی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً اس کے پاس یہ کہلا بھیجتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیل اور میخ ٹھونکنے کی آواز سے تکلیف مت پہنچاؤ۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مکان کے کیواڑ بنوائے تو یہ حکم دیا کہ یہ کیواڑ مدینہ سے باہر جا کر بنائے جائیں تاکہ ان کے بنانے کی آواز مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ آئے، اور اس آواز کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ ابو نعیم وغیرہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ جن ایام میں واقعہ ہرہ پیش آیا مسجد نبوی میں میرے سوا کوئی متنفس نہ تھا۔ ان ایام میں جب نماز کا وقت آ جاتا تو میں قبر مبارک سے اذان کو سنتا اور اس کے مطابق نماز ادا کرتا۔ 3 دن تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز نہیں ہوئی، میں قبر مبارک سے اذان کی آواز سن کر نماز پڑھتا تھا۔ یہ واقعہ بھی اس کی دلیل ہے کہ روح مبارک کا اسی جسد اطہر سے تعلق قائم ہے جو روضہ اقدس میں ودیعت رکھا گیا ہے۔ حیات انبیاء کے تمام دلائل کا مقتضا یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنے ابدان اور اجساد مطہرہ کے ساتھ زندہ ہیں، جس طرح دنیا میں ابدان کے ساتھ زندہ تھے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات برزخیہ حیات جسمانی ہونے میں حیات دنیاوی کے مماثل اور مشابہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ عالم برزخ میں باوجود حیات جسمانی ہونے کے غذا سے مستغنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نفوذ کی قوت عطا فرمائی ہے۔ اور عہد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم و تابعین سے لے کر اس وقت تک امت کے تمام علماء اور صلحاء کا یہ عمل رہا ہے کہ جو شخص زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاتا ہے اس کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ سلام بھیجتے ہیں، اور بہت سے علماء امت نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھا ہے تو حجرہ مبارکہ میں سے وعلیک السلام کی آواز اپنے کانوں سے سنی ہے۔ یہ اس امر کی صریح دلیل ہے کہ روح مبارک کو جسم اطہر کے ساتھ اسی قبر منور میں تعلق ہے، اسی جگہ سلام پڑھا جاتا ہے اور اسی جگہ سے جواب سنا جاتا ہے۔